खिदमत ग्रुप ने टोटल 5 इलेक्शन लड़े हैं, 4 विन किए थे और 1 इलेक्शन लूज किया था। 18 अक्टूबर 2020 में ये सानिया पेश आया। 6 महीने बाद इलेक्शन हुआ, हमने वो विन किया। फयाज भट्ट की क़यादत में पूरे हमने इस प्लाजे को दिन रात बनाने के लिए अपना तन मन लगा दिया। हम इलेक्शन जीतने के बाद ये 207 दुकानें बनाएंगे और हमने वो वादा पूरा किया। लोगों को इत्मीनान था, इसी वजह से लोगों ने हमें वो वोट दिए और हम वो 207 दुकानें भी बनाई और हमने वो इलेक्शन विन किया। ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये प्लाजा बनाया। में हुकूमत ने हमें 1 रुपए की कोई इमदाद नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर के कारोबारी इक्तिसादी हलकों में हफीज़ सेंटर का कंट्रीब्यूशन इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान भर में हफीज़ सेंटर का मयार और यहाँ की एक बिजनेस के हवाले से कमिटमेंट पूरे पाकिस्तान में इंतहाई मयारी समझी जाती है। हफीज़ सेंटर गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले एक इंतहाई खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े का शिकार हुआ, जिससे ताजरों का बहुत भारी माली नुकसान हुआ और यहाँ पर 2 साल के करीब अरसे तक यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ तातुल का शिकार रहीं। शदीद एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, मगर इस गैर यकीनी को उम्मीद के रोशन चराग में बदलने का काम खिदमत ग्रुप ने किया। आज हम उस खिदमत ग्रुप के चेयरमैन शेख इमरान साहब के साथ उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे हफीज़ सेंटर में कारोबारी सूरत हाल के बारे में, इंतज़ामी अमूर जिसको खिदमत ग्रुप की क़यादत देखती है उसके बारे में पूछेंगे। इसी तरह हम दूसरे अहम इश्यूज़ पर शेख इमरान साहब से उनकी राय लेंगे। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपको इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद। आप दूसरी बार इलेक्शन जीते हैं, खिदमत ग्रुप दूसरी बार इलेक्शन जीता है, तो इस इलेक्शन के दूसरी बार जीतने की वजह क्या है और कौन सा ऐसा राज है जो आप दूसरी बार ये इलेक्शन जीत गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप BNN का शुक्रिया कि उन्होंने भी अपना टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खिदमत ग्रुप ने टोटल 5 इलेक्शन लड़े हैं, उसमें से हमने 4 विन किए थे और 1 इलेक्शन लूज़ किया था। जो 1 इलेक्शन हमने लूज़ किया था, ये उसी के अंदर ये 18 अक्टूबर 2020 में ये सानिया पेश आया। तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, ये दूसरी पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी। ये 18 अक्टूबर 2020 में ये वाक़या पेश आया। उस वाक़ये के बाद हमें 6 महीने बाद इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन हमने वो विन किया और हमारी क़यादत, फयाज भट्ट की क़यादत में हमने इस प्लाज़े को फुल मेहनत से, फुल अपनी पूरी टीम की वजह से पूरे हमने इस प्लाज़े को दिन रात बनाने के लिए अपना तन मन लगा दिया। हमने ताजरों को ये इलेक्शन जो हमने जीते, हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतने के बाद ये 207 दुकानें बनाएंगे और हमने वो वादा पूरा किया। लोगों को इत्मीनान था कि ये वाहिद खिदमत ग्रुप ही एक जमात है जो ये जो प्लाजे को बना सकती है और इसी वजह से लोगों ने हमें वो वोट दिए और हम वो 207 दुकानें भी बनाई और हमने वो इलेक्शन विन किया। अब आज इस इलेक्शन की में भी हमने ये जो वोट पड़े, इस इलेक्शन में भी हमें ये 207 दुकानें बनाने की वजह से ये वोट पड़े और ये 207 जो हमने वादा किया था, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये प्लाजा बनाया और हमने दिन रात मेहनत करके ये प्लाजा बनाया। इसमें हुकूमत ने हमें 1 रुपए की कोई इमदाद नहीं की। हालांकि PTI की हुकूमत थी, उन्होंने हमारे साथ 5 अरब रुपए का वादा किया कि हम फीस सेंटर को देंगे, लेकिन 1 पैनी भी नहीं दी। लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं हारे। हमने दिन रात अपने दोस्तों से, 207 दुकानों के मालिक से, अपनी बरूने ज़राए से हमने लोगों से हेल्प लेके ये प्लाजे को बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज ये 207 आपके सामने ये दुकानें देख रहे हैं कि ताजर अपनी अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं। नाज़रीन, जिस ऑफ़िस में हम इस वक्त मौजूद हैं, अभी जब बिहाइंड द सीन ऑफ द कैमरा हम बातचीत कर रहे थे, तो शेख साहब ने बताया कि ये पूरा फ्लोर जल चुका था। अभी यहाँ पीछे अगर विंडो का हम ये उठाएं पर्दा, तो आपको वो आतिशज़दगी के निशानात नज़र आएंगे। पाकिस्तान भर में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि प्राइवेट बिजनेस सेक्टर में 207 दुकानें जल जाएं, पूरा प्लाजा कारोबार बंद हो जाए और फिर दोबारा से वो खड़ा हो जाए
تو سیلوٹ ہے خدمت گروپ کی کاوشوں کو اور شیخ عمران صاحب اور خدمت گروپ کے تمام عہدیداران اور ان کی ٹیم کو کہ جنہوں نے لاکھوں گھروں کا روزگار دوبارہ سے انہوں نے اس کو چلایا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں ایک بڑی خبر تھی حفیظ سینٹر کی آتش زدگی کا واقعہ, اور لوگ ذہنی تناؤ اور شدید ذہنی دباؤ فرسٹریشن کا شکار تھے کہ کس طرح سے یہاں سے پھر بزنس سرکل رواں ہوگا. مگر خدمت گروپ کی لیڈرشپ نے اس ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا. تو شیخ صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر کر دیا, ناممکن تھا. فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں, کیا اقدامات آپ مزید انتظامی حوالے سے حفیظ سینٹر کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس الیکشن میں ہمارا منشور تھا, ہمارا ماضی ہی ہمارا منشور ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ خدمت گروپ واحد تاجروں کی نمائندہ ہے, تاجروں کی واحد جماعت ہے. اس گروپ میں, اس جماعت میں ہر تاجر, ہر جو ہمارے سپورٹر ووٹر ہمارے پیور تاجر ہیں. اس الیکشن میں ہم نے نہ صرف ہم نے جنریٹر دے رہے ہیں اس پورے پلازے میں, یہ واحد پلازا ہے پورے, آپ مین بولے وارڈ پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہم نے جنریٹر دے رہے ہیں تاجروں کو فری آف کاسٹ, کہ یہاں پہ جنریٹر کی سہولت مہیا ہوگی. اس کے علاوہ ہم تقریباً 400 سولر پلیٹیں لگا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی سولر پلیٹیں پہ پورا یہ آفس وغیرہ, لفٹیں, پارکنگ, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے اوپر جائیں گی. بیسمنٹ گراؤنڈ کی ٹائلیں چینج ہوگی. آپ اوپر دیکھیں گے کہ جم پورے مین بولے بارڈ میں کوئی ایسا پلازا نہیں جس کی چھت کے اوپر جم ہو. ہم نے وہ جم بھی بنایا ہے, اس ٹائم جم چالو ہے اور اس ٹائم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں. کیا بات ہے, جو اقدامات آپ بتا رہے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے گلف میں یا مڈل ایسٹ میں ہم کسی وہاں پہ بزنس پلازے میں وہاں پہ بیٹھے یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں. شیخ صاحب آپ نیچے جب ہم ابھی آئے ہیں تو پارکنگ سے لے کے لفٹ اور اس فلور تک تمام انتظامات بڑے ویل آرگنائزڈ اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں. ایون کہ یہاں ابھی کچھ ٹائم پہلے لائٹ بند تھی تو اس کے باوجود لفٹ چل رہی ہے, بندہ آپریٹر وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح دوسرے انتظامی امور, سیکیورٹی کی خاص طور پر میں بات کروں تو یہ تو ایک بہت بڑا فائنینشیل آپ کو بجٹ چاہیے ہوگا ان چیزوں کے لیے, اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کا جو پیسہ آتا ہے ہم ان کو تاجروں کی سہولت کے لیے یوز کرتے ہیں, اور کسی تاجر سے ایک پینی بھی نہیں لیتے. اور یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ تاجروں کے اوپر ہی لگاتے ہیں, اور یہ تمام سہولتیں وہیں سے ہم تاجروں کو یہ مہیا کرتے ہیں. اور اس میں آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو لفٹیں چل رہی ہیں, اگر لفٹیں بند ہو جائیں تو ہم دوسرے 3rd فلور کا لڑا میٹر ہے اس سے اس کو دیتے ہیں تاکہ تاجروں کو اوپر آنے میں بآسانی وہ اوپر آ سکے اور کسٹمر کا فلو رہے ہر ٹائم. حفیظ سینٹر میں کام کرنے والے ہزاروں تاجروں اور پاکستان بھر میں وہ لاکھوں بزنس مین, لاکھوں تاجر اور لاکھوں خریدار جو حفیظ سینٹر پر اعتماد کرتے ہیں, اور یہاں کی تاجر کمیونٹی کے نام آپ خدمت گروپ کے چیئرمین کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے جتنے بھی معزز آنریبل جو یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں, ہم اس کو ایک فیملی پلازا بنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے ہم اپنی فیملی کو لے کے امپوریم مال چلے جاتے ہیں, پیکیجز مال چلے جاتے ہیں, دوسرے ہم کسی بھی پلازے میں اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا ایسے نظام ہو, خوبصورت ہو, تاکہ یہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ شاپنگ کریں, یہاں کو تاجروں کو یہاں پہ بزنس ملے. ہمارا مین اس کا پرپس یہی ہے کہ ان تاجروں کے لیے اچھا ماحول ہوگا تو یہاں پہ کسٹمر آئے گا اور اس کا فلو بڑھے گا. آلریڈی ماشاء اللہ اللہ پاک کا کرم ہے اس پلازے کے اوپر کہ یہاں پہ پہلے بھی فٹ فال بہت زیادہ ہے, لیکن ہماری مزید اس میں کوشش ہے کہ ہم اس کو ایڈ موسٹ اچھا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ لگنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ اے سی کی سہولتیں دی ہوئی تھی. یہاں پہ پورا پلانٹ تھا اے سی کا, جہاں پہ بیسمنٹ گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ٹھنڈا یا کسٹمر اندر آتا تھا اس کو سہولت دی تھی. ہم نے پوری وہ سہولت دی ہوئی تھی اے سی وغیرہ کے, لیکن بدقسمتی سے وہ جب آگ لگی سانیہ ہوا تو اس میں وہ بھی ڈسٹروائے ہو گیا سارا ہمارا سسٹم. تو اب انشاءاللہ ہم دوبارہ تاجروں کے لیے اور اپنے کسٹمر کے لیے ہم جتنے بھی ان کو سہولتیں دیں گے انشاءاللہ اس سے بہتر اور مزید دیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے, آپ نے پی ٹی آئی حکومت کا ذکر کیا, انہوں نے تو وعدوں کو وفا نہیں کیا, حالانکہ آپ نے بڑی سٹرگل کی, آپ کی ساری خدمت گروپ کی ٹیم نے اسلام آباد تک بہت آواز اٹھائی. موجودہ حکومت ہے اور آپ کا بزنس اور یہاں سے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں, بزنس کاروباری صورتحال کے حوالے سے
آنے والے بجٹ ابھی کچھ دنوں تک بجٹ آ جائے گا، تو بجٹ کے حوالے سے کوئی تجاویز آپ جو حکومت کو دینا چاہیں اپنے کاروباری امور کے حوالے سے؟ یہاں میں دو باتیں کروں گا. ایک تو آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ پلازا تو ماشاءاللہ اب کھڑا کر لیا جی ہے اپنی مدد آپ کے. اگر اب نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 207 دکانوں کے لیے جن کا مالی نقصان ہوا ہے، جو در بدر کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کم از کم وہ 20-25 کروڑ روپے کی امداد اب کر دیں نون لیگ کے. کم جو اپنے چھوٹے تاجر ہیں ان کو وہ پیسے دے دیں، وہ اپنا دوبارہ بزنس سٹینڈ کر لیں. اس ٹائم بہت بری حالت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تاجروں کی کہ مالی طور پہ وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا، ان کا ہر چیز ڈسٹرائے ہو گئی تھی یہاں پہ. ہمارا یہ بھی ایم ہے کہ اگر حکومت کی پہلے کوشش ہے کہ ہم حکومت کے ایوانوں کے دروازے کھڑکائیں کہ وہ ہمارے چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ کر سکے. اگر انہوں نے نہ کچھ کیا تو ہم تو اپنی مدد آپ کے اپنے چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور ان کو دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کریں گے. اور جو آنے والے بجٹ کی بات ہے اس میں حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ موبائل کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر ٹیکس کو کم کیا جائے، کیونکہ اتنی زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک آئی فون ہے، اس کے اوپر آپ 2-2 لاکھ روپے کا جب پی ٹی آئی لگائیں گے تو یار اس میں کوئی لوگوں کی بائنگ جو پاور ہے نا وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. جس کی وہ بائنگ پاور کی وجہ سے نہ وہ لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، نہ وہ موبائل خرید سکتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کی اتنی وہ ماں باپ فیسیں دیں، چیزیں دیں کہ ان کی بائنگ پاور بالکل مزید ختم ہوتی جا رہی ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے ہم معتمانہ کہ وہ ان ٹیکس کو، کمپیوٹر آئی ٹی کے اوپر جو بھی ٹیکس ہے ان کو کم سے کم کیا جائے، جی ایس ٹی کو کم کیا جائے، موبائلوں کے اوپر ٹیکس کم کیا جائے تاکہ بآسانی لوگ یہاں پہ اپنی خرید و فروخت کر سکیں اور ریلیف دیا جائے اس بجٹ میں، خاص طور پہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے. چیئرمین خدمت گروپ حفیظ سینٹر شیخ عمران صاحب حفیظ سینٹر کے انتظامی کاروباری امور کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سلسلہ گفتگو کے آخر میں جو انہوں نے سب سے ضروری بات کہی وہ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ جو یہاں پر تاجروں کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا اس کے ازالے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونز اور لیپ ٹاپس، کمپیوٹر بھاری ٹیکسز لگائے گئے ہیں. پی ٹی اے جو بہت بھاری اماؤنٹ ٹیکسز کی وصول کر رہا ہے اس میں ریلیف دے، سبسڈیز دے تاکہ یہ بزنس سیکٹر پروان چڑھ سکے اور ملکی ترقی خوشحالی میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کر سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.